کہ جھوٹا خواب بیان کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ، کیونکہ خواب جب آتا ہے تو بعض مرتبہ وہ خواب من جانب اللہ ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں. ابھی ایسا نہ ہو کہ کل سے فون مجھے آج یہ خواب آیا، مجھے آج یہ. وہ خوابوں کے بارے میں ایک بیان ہے، وہ سننے کے چڑیلیں آ رہی ہیں یا بھوت چڑیل آ رہے ہیں تو کارمینہ 2 گولی گرم پانی سے کھا کے سو جائیں، وہ چڑیلیں بھاگ جائیں گی. پیٹ میں گیس ہوتی ہے تو الٹے الٹے خواب آتے ہیں. تو شادی ہونے والی ہوتی ہے تو اچھے اچھے خواب آتے ہیں، جب ہو جاتی ہے تو پھر برے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری نفسیاتی کیفیات ہے، لیکن بعض دفعہ سچا بھی آ جاتا ہے. تو چونکہ اس میں وحی کا ایک تھوڑا سا عنصر ہے، تو جیسے جھوٹی وحی گھڑنا بہت بڑا جرم، ایسے ہی جھوٹا خواب گھڑنا بھی بہت بڑا جرم. یہ عام جھوٹ کی نسبت زیادہ بڑا جرم ہے. عام جھوٹ بولیں گے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے. لیکن جھوٹا خواب بیان کریں گے تو آپ کس پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو. وہ اللہ نے مجھے یہ چیز دکھائی ہے. اور اس میں لوگ بعض دفعہ ایسا الٹا خواب گڑھ لیتے ہیں لوگ کہ لوگ. تو جھوٹا خواب بیان کرنا، آج کتنے لوگ ہیں اپنے بارے میں، مجھے نبی نے یہ کہا، مجھے نبی نے یوں کہا، مجھے دکانیں چل رہی ہیں اس پہ، پوری پوری خانقاہیں چل رہی ہیں. اور جو روحانیت کے نام پہ چل رہا ہے وہ بھی اسی پہ چل رہا ہے کہ خواب آیا تو مجھے یہ ہو گیا. تو اللہ پہ خام خواہ کے جھوٹے. اگر واقعی کسی کو خواب آیا ہے تو، لیکن اتنے زیادہ تو میرا خیال ہے نہیں آتے نا، اور اتنے پورے 1-1 کروڑ کے چیک والے. اور اگر آ بھی گیا ہے تو یاد رکھو خوابوں کی تعبیریں ہوتی ہیں. اگر کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے بتا بھی دیا کہ یہ کام کرو، تو کرنے سے پہلے کسی ماہر عالم سے پوچھو. کیونکہ خواب میں آ کے نبی کا خواب میں آنا بھی سچا، کچھ کہنا بھی سچا، مگر اس کا وہ مطلب ضروری نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. خواب بعض دفعہ بالکل الٹی تعبیر ہوتی ہے اس کی. کسی کو نبی نے خواب میں آ کے کہہ دیا داڑھی منڈا دو، تو کیا داڑھی کاٹنا جائز ہو جائے گا؟ بولو بھائی، نہیں ہوگا. ہم اس کی تعبیر کریں گے، تعبیر نکالیں گے اس کی. اسی طرح کسی کو نبی نے آ کے کوئی بھی ایسا کام کہہ دیا. ایک بڑا دلچسپ مجھے واقعہ بھی یاد آ رہا ہے. کچھ دن پہلے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے تو شکر ہے وہ کام کرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ وہ کام بالکل نامناسب تھا جس کو وہ کرنا چاہ رہے تھے. کسی ایک بزرگ کو خواب آیا کہ وہ ایک حدیث کو ضعیف کہتے تھے. تو ان کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے بتایا کہ تم اس حدیث کو ضعیف کہتے ہو، تو میرا قول ہے، اس کو تو لوگوں میں بیان کرو. تو اس کے بعد ان بزرگ نے وہ لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیا. تو یہ بات کتاب میں بھی آ گئی کہ یہ حدیث کو ضعیف سمجھتے تھے ہم، لیکن میں نے جب نبی نے خواب میں آ کے بتایا لہذا میں اس کو صحیح سمجھ رہا ہوں. تو ہمارے جو استاد ہیں انہوں نے اس پہ لکھ دیا کہ ہم اس حدیث کو ضعیف ہی سمجھیں گے، کیونکہ حدیث کو صحیح یا ضعیف سمجھنے کے لیے محدثین نے جو معیار متعین کیا ہے، اس کرائیٹیریے پہ جو کرائیٹیریا ہے نا اس پہ جو حدیث، اس معیار پہ جو حدیث اترے گی وہ صحیح ہوگی، اور جو اس معیار سے کم ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ضعیف ہوگی. رہا یہ کہ نبی کسی کو خواب میں آئے تو ایک الگ بات ہے، اس کی کوئی تعبیر ہوگی. تو اس لیے یہ بعض دفعہ امتحان بھی ہوتا ہے کہ تم اصولوں پہ مضبوط ہو یا خوابوں پہ چل رہے ہو. ہاں، شریعت کے اصول سے اگر نہیں ٹکرا رہا کوئی بھی چیز، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے کسی کو بتاتے ہیں تو اس کو بشارت کے معنی میں لیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، آپ کے اعمال اگر اچھے نہیں ہیں اور روزانہ کوئی پیغمبر آپ کو خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ آپ جنتی ہو، تو خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت، بولو بھائی، کیونکہ نبی نے جاگتی حالت میں جو بتایا ہے نا وہ یہ بتایا کہ تم جہنمی ہو. ٹھیک ہے نا، نبی نے جاگتی حالت. ایک صاحب مجھے کہنے لگے اتنا واضح خواب کا ہم کیسے انکار کر دیں؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ، ایک آدمی آپ کو خواب میں آ کے کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، آپ کے ابا ہیں خواب میں آ کے کہنے لگے کہ بھئی رات کو سونے سے پہلے ابا نے کہا بیٹا صبح 8 بجے دکان کھول لینا ہے لازمی، بتا رہا ہوں میں، ورنہ میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں تو جائیداد سے آپ کر دوں گا. دھمکیاں دی تھی. ان کو پتا تھا 8 بجے کوئی بڑا کسٹمر آنے والا ہے. خواب میں آئے، انہوں نے کہا بیٹا 8 بجے دکان نہیں کھولنا. وہی ابا خواب میں کہنے کہ بیٹا آج دکان بند کر رکھنی ہے. میں نے کہا جب آپ صبح اٹھو گے تو کھولو گے دکان یا بند رکھو گے؟ ہے بھائی،
کھولو گے آپ بولو گے یار جاگتی حالت میں ابا نے کیا کہا تھا. کھولنی ہے دکان. اور اگر آپ نے دکان نہیں کھولی تو کیا آپ ابا کو یہ عذر پیش کر سکتے ہو کہ ابا خواب میں آپ آئے تھے؟ ابا کہیں گے جو جاگتی حالت میں تجھے میں نے بتایا تھا خواب میں آگے کہہ دیا. تو جاگتی حالت میں جو نبی نے ہمیں بتایا ہے وہ کیا بتایا؟ جنت متقین کے لیے ہے، زانیوں کے لیے، شرابیوں کے لیے، چوروں کے لیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے، سود کھانے والوں کے لیے نہیں ہے. یہ نبی نے ہمیں جاگتی حالت میں بتایا. اب کسی سود خور کو خواب میں آیا کہ میں جنت میں ٹہل رہا ہوں اور خواب میں نبی نے آ کے بتایا تو ہم نبی کی حدیث کو لیں گے، نبی کے خواب کی تعویل کریں گے. تعویل کریں گے ہم اس کی. یا تو یہ خواب ہی جھوٹا بیان کر رہا ہے، جو سود کھا سکتا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو یاد رکھو آج کل جو ہے نا خواب بہت آ رہے ہیں، پبلک کو اعمال درست ہوتے نہیں ہیں، خواب اچھے اچھے آ رہے ہوتے ہیں تو خام خواہ میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار ہم لوگ سیدھا لگ رہا ہے جنت کی ہو رہا ہے. تو بھائی اپنے نہ تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے بندے، اور نہ تم کوئی جو ہے وہ. ایک خاتون کا فون آیا کہ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، مجھے بہت اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں، جنت میں ہے وہ. میں نے کہا نیک آدمی ہوگا، اس لیے کہہ رہے ہیں ہاں بہت نیک تھا تبھی تو اچھے خواب آ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ پھر مسئلہ کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے کہ اس کی نمازوں کا فدیہ کتنا بنے گا. تو میں نے کہا کہ 2-4 شاید بیماری میں کہیں بیچارے کی رہ گئی ہوں گی، پتہ نہیں چلا ہوگا اس کو. تو میں نے کہا وہ کتنے ایسے کہہ رہے ہیں وہ نماز تو پڑھتا ہی نہیں تھا، تو ساری زندگی کی نمازیں. میں نے کہا نیک تو بہت تھا واقعی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ زندگی بھر نماز نہیں پڑھی، نیک ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اس میں. تو ہمارے ہاں نیکی کا معیار یہ ہے کہ جو بالکل مکھنچو ہوتا ہے نا، جس کو نہ دنیا کا پتہ ہے، ایسی شریف شرفا، تو اس کو ہم شب برات کے پٹاخے سے ڈر جاتا ہے ایک دم. اس کو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نیک. ٹھیک ہے اس میں یہ والی کوالٹی اس کہ بھی کسی چوری نہیں کرتا یا بے وقوف بن جاتا ہے، شریف آدمی ہے، دنیا کا تجربہ نہیں، اس لحاظ سے نیک ہے. مگر پورا نیک تو وہی ہوگا جو اللہ کے حقوق بھی. پہلے تو اللہ اپنے بارے میں سوال کرے گا نا، نماز کا تو سب سے پہلے سوال ہوگا. تو حقوق العباد کی بھی اپنی اہمیت ہے. تو اس لیے اللہ کے ہاں کوئی نیک جنت میں اللہ بھیجے گا یا ہم بھیجیں گے؟ تو پہلے اللہ کے معیار پہ پورے اترو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے. جنت جس نے بنائی ہے اس نے اپنا معیار رکھا ہوئے، میرے سانچے میں ڈھل کے آؤ گے تو جنت میں بھیجوں گا میں. تو اس لیے ان سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا خواب بیان کرنے پر بھی بہت شدید وعید بیان کی ہے. اس لیے اس کو اور یاد رکھو جتنا خواب آیا کرے اتنا ہی بتایا کرو. بعض دفعہ اتنا اچھا آتا نہیں ہے، اس میں تڑکا لگا کے زیادہ اچھا کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی غلط ہے.